السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ حضرات گرامی، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں فضائل قرآن سیریز کی ایک کڑی کے طور پر میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت والی حدیثوں کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ میرے سامنے صحیح مسلم، اسی طرح سے سنن نسائی وغیرہ کی روایت موجود ہے، جسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، وعندہ جبریل، اور جبریل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ اذ سمع نقیضا، تو ایک آواز سنائی پڑتی ہے۔ فرفع جبریل بصرہ، تو جبریل علیہ السلام اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ فقال ھذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ قال فنزل منہ ملک، کہتے ہیں کہ پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابشر بنورین قد اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک۔ اللہ اکبر، کہ ان 2 نوروں یعنی 2 روشنیوں کی خوشخبری قبول کر لیجئے جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ وہ روشنیاں نہیں ملی، اس طرح کا نور نہیں دیا گیا جو آپ کے لیے نازل ہو۔ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخر کی یہ 2 آیتیں۔ لن تقرأ حرفا منہما الا اوتیتا، جو کچھ آپ اس میں پڑھیں گے اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دے گا، اس دعا کو قبول کرے گا۔ دعائیہ جملے ہیں ان آیتوں میں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں آیتوں کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں، لیکن ان دونوں کو پڑھنے سے فضیلت حاصل ہوگی، ان دونوں کو گھروں میں لٹکانے سے نہیں، یا ان دونوں کو جہاں پڑھنا نہیں ہے وہاں پڑھنے سے۔ جیسے ابھی مثال کے طور پر چند دنوں قبل میں قبرستان میں تھا، تو ایک حضرت تھے، انہوں نے درخواست کی لوگوں سے، جب دعا کا وقت آتا ہے آخر میں تدفین کے بعد، تو درخواست کی کہ آپ لوگ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں پڑھ لیجئے اور قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیجئے، قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیجئے۔ ہمیں اور آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ایسی چیزوں یا ایسی صورتوں، ایسی آیتوں کو کسی چیز سے منسوب کر دیں، کسی رسم سے منسوب کر دیں، کسی عمل سے منسوب کر دیں، جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ایک اور روایت میرے سامنے ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اسی طرح سے اور دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، کہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں جو کسی رات میں پڑھ لیتا ہے تو پوری رات کے لیے اس کی طرف سے یہ دونوں آیتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت۔ سورہ بقرہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی فضیلت کے ویڈیو میں، کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھا جائے اس کو شیطان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور یہ 2 آیتیں اگر ہم پڑھ لیتے ہیں سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، تو یہ ہمارے لیے رات بھر کے لیے کافی ہو جائے۔ تو بڑی فضیلت والی یہ دونوں آیتیں ہیں، اس لیے ہر مومن کو، ہر مسلمان مرد و عورت کو، بلکہ بچوں کو بھی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے معانی پر، اس کی ان فضیلتوں پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کو کتنی بڑی فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میرے سامنے ہے، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسرا یعنی معراج کی رات میں آسمان پر لے جائے گئے اور سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، تو آپ کو 3 چیزیں عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 چیزیں عطا کی۔ اعطى الصلوات الخمس،
5 وقت کی نمازیں عطا کی. وَأَعْطَى خَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی. وَغَفَرَ لِمَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا، آپ کی امت میں سے جو لوگ شرک کر کے نہ مریں، یعنی شرک کی حالت میں نہ مریں، تو ان کی مغفرت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. تو یہ اس طرح کی بے شمار فضیلتیں تقریباً مصنفین نے، مفسرین نے 10-12 آیتیں اس سلسلے کی، ان دونوں آیتوں کی فضیلتوں کی یہ حدیثیں جمع کی ہیں، روایتیں جمع کی ہیں. لیکن میں انہی 3 حدیثوں پر اکتفا کرتا ہوں، اور میرے خیال سے ان 3 حدیثوں کو ہی اس کی ان دونوں آیتوں کی فضیلتوں کے لیے کافی اگر سمجھ لیا جائے تو بھی کم نہیں ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس فضیلت کو، ان دونوں آیتوں کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ان دونوں آیتوں کو یاد کر لینا چاہیے، اور روزانہ شام کے وقت یا رات کے وقت، اور بلکہ ایسے بھی موقع ملے تو ہمیں ان دونوں آیتوں سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دعائیہ کلمات ہیں، جب ان کے دعائیہ کلمات ہیں، جب ہم ان کے معنی پر غور کریں گے تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ واقعی یہ آیتیں ایسی ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے، ایک مومن کو فائدہ اٹھانا چاہیے. رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن پاک پڑھنے والے بنیں، قرآن پاک پر جس طرح سے ہمارا ایمان ہے اسی طرح سے قرآن پاک کو پڑھ کر قرآن پاک پر غور کرنے والے بنیں، قرآن پاک کی تعلیمات اور پیغامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے بنیں، اور قرآن پاک کی ہدایات کو، قرآن پاک کے ان پیغامات کو دنیا کے سامنے، چاہے وہ قرآن پڑھنے والے ہوں، قرآن پر ایمان رکھنے والے ہوں یا قرآن پر ایمان نہ رکھنے والے ہوں، سب کے سامنے پیش کرنے اور سب تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، میرا یہ ویڈیو آپ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. انشاءاللہ العزیز میرے لیے اور آپ کے لیے اس کا شیئر کرنا، اس کو آگے بڑھانا صدقہ جاریہ ثابت ہوگا. میرے چینل کو دیکھتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.